الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی بیوی بتائیں، بہرحال یہ ہے کہ اس کو اگر اس نے خلع کر لیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نہیں، آپ بھی اس کو طلاق دے دیں۔ میں سعودی عرب میں ہوں، میری بیوی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر پاکستان میں خلع کے لیے درخواست دی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کی نیت کی لیکن اس نے بھول کے وتر پڑھ لی، ٹھیک ہے، وتر ادا ہو گئے، 2 سنتیں پھر پڑھ لیں۔ بہرحال اگر آپ نے کسی کو امانت کے طور پہ پیسے دیے اور یہ کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے مر گیا تو یہ پیسے اس کو معاف ہے، اتفاق سے امانت دینے والا پہلے مر جاتا ہے، امانت دینے والے کے گھر والوں کے پاس رسائی مشکل ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے معاف تو کیا ہوا تھا ایک دوسرے کو، لیکن بہتر ہے کہ کسی دین کے مدرسے میں بطور خیرات جمع کرا دو۔ اگر کوئی لڑکی اپنے حق المہر میں کسی سے کہے کہ مجھے سورۃ الرحمن یاد کرا دو، بس یہی میری حق المہر ہے، بہرحال بعض علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابی سے پوچھا بھی اس کو حق المہر میں کیا دو گے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا قرآن پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں جی میں فلانی سورت فلانی سورت۔ تو آپ نے کہا اچھا تم اس کو قرآن پڑھا دیں۔ تو وہ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی صرف اسی کے لیے تھا، ورنہ قرآن یا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ بزوں کا عوض نہیں بن سکتی۔ گلے میں اللہ کے نام کا لاکٹ پہننا جو ہے مردوں کے لیے منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عود اور عنبر اور شمامہ اور گلاب استعمال فرماتے تھے۔ ہمارے 2 دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ کافر ہیں تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے شہر کے چوک اور گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں بالکل جائز۔ یہاں دیکھا نہیں شارع ابراہیم ہے، شارع ابی بکر صدیق ہے، مدارس کے نام صحابہ کے نام پہ ہیں۔